اچھا سوال یہ ہے کہ کعبہ کی قسم اٹھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ تو اللہ کا عظیم گھر ہے. کہو جی گلفراز صاحب کعبہ کی قسم اٹھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو اللہ کا سب سے عظیم گھر ہے. وہ مخلوق ہے، بہت عظیم ہے، وہ گھر بہت مقدس ہے، قابل احترام ہے، لیکن وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہیں سے آپ آ جائیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. وہ بڑے عظیم ہیں، اس مخلوق میں سب سے افضل وہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں، لیکن قسم اٹھانا جائز نہیں ہے ان کی بھی، کیونکہ غیر اللہ ہیں، کیونکہ مخلوق ہیں. فقال ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر نے اس آدمی سے کیا کہا جس نے کعبہ کی قسم اٹھائی؟ کہا لا یحلف بغیر اللہ، غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر کہا کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے کہا تھا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا. اچھا یہاں پہ آپ یہ چیز بھی نوٹ کریں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا، تو اب اس میں صحیح کیا ہے؟ آپ ابو داؤد شریف کی طرف آ جائیں. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3251 3251، وہاں پہ یہ الفاظ بغیر شک کے ہیں کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا. مسند احمد میں آپ آ جائیں. مسند احمد حدیث نمبر 9072 9072، وہاں پہ ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر بھی کیا شرک بھی کیا. اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے. بس یہ طے کرنا باقی ہے کہ کیا یہ کفر اصغر ہے یا کفر اکبر، شرک اصغر ہے یا شرک اکبر. عام حالات میں یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، کفر اصغر ہے. لیکن جب غیر اللہ کی قسم اٹھانے والا اس کے دل میں اس کی جس کی قسم اٹھا رہا ہے تعظیم اللہ کی تعظیم کے برابر ہو یا اللہ کی تعظیم سے بڑھ کر ہو، تو پھر یہ شرک اکبر ہے، پھر یہ کفر اکبر ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے والا انسان ہو، اگرچہ وہ غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھا رہا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی اٹھا رہا ہے، جناب حسین کی اٹھا رہا ہے، جناب علی کی اٹھا رہا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اس غیر کی تعظیم اس کے دل میں اللہ کی تعظیم کے برابر ہو یا اللہ کی تعظیم سے زیادہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں جی یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ میں بھی آپ سے ایک مثال کے ذریعے بات کروں گا. آپ نوٹ کریں گے اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو جب کسی چیز پہ جھوٹی قسم اٹھانا چاہیں تو اللہ کا نام لے کے تو اٹھا لیں گے، لیکن پیر صاحب کا نام لے کے جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ جھوٹی قسم وہ نہیں اٹھائیں گے، نہ اللہ کی نہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی. لیکن اگر ان کو کبھی اٹھانی پڑ جائے جھوٹی قسم تو اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم اٹھا لیں گے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دل میں زیادہ تعظیم کس کی ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہے. اللہ سے زیادہ اس کو ڈر ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے کہ اللہ کی میں نے ایک جھوٹی قسم اٹھا لی
وہ سمجھتا ہے کہ خطرناک ہے، غلط ہے، میں خطرے میں ہوں، لیکن شیخ کی اٹھائی تو پھر تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی. شیخ پکڑ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے. تو جب یہ عقیدہ ہو، یہ صورتحال ہو، تو پھر غیر اللہ کی قسم کیا ہے؟ کفر اکبر ہے، شرک اکبر ہے. یہاں پہ اس کے بعد لے کر آئے ہیں امام صاحب عبداللہ بن مسعود کا قول. پہلے یہ پڑھ لیں، پھر ایک اور بات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. وقال ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا. لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں غیر اللہ کی قسم اٹھاؤں چاہے میں سچا ہوں. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا. یعنی کہ آپ کے سامنے دو جرائم ہیں، آپ نے طے کرنا ہے کہ بڑا جرم کون سا ہے. ایک جرم یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کی قسم اٹھائیں لیکن سچی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم اٹھا کے بات کریں اور سچ بولیں. دوسری طرف وہ انسان ہے جس نے اللہ کی قسم اٹھائی، غیر اللہ کی نہیں قسم اٹھائی، اللہ کی اٹھائی لیکن جھوٹی اٹھائی. ان میں سے جرم کس نے کیا ہے؟ دونوں نے، دونوں مجرم ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم اٹھانے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھانے والا، جناب حسین کی قسم اٹھانے والا، سیدہ فاطمہ کی قسم اٹھانے والا سچ بول رہا ہے، لیکن قسم کس کی اٹھائی ہے؟ غیر اللہ کی. اور یہ کیا ہے؟ جرم ہے، شرک اصغر ہے، شرک اصغر عام حالات میں. اور جس نے اللہ کی قسم اٹھائی لیکن جھوٹی اٹھائی، اس نے بھی جرم کیا ہے، اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا ہے. لیکن اس کا جرم کون سا ہے جی؟ شرک اکبر ہے کہ شرک اصغر ہے؟ نہ وہ شرک اکبر ہے نہ شرک اصغر ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے. وہ حرام کام کیا اس نے، گناہ والا کام کیا اس نے، زمین غموس ہے اس کی. اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے. جرم کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، لیکن یہ پھر بھی چھوٹا مجرم ہے اس کے مقابلے میں جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ شرک اصغر کیا ہے. اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس نے شرک اصغر کیا ہے. تو یہ ہے سلف کا عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ. لیکن عام سوچ آپ کے معاشرے کی کیا ہوگی؟ آپ کی عام سوچ کے لحاظ سے شاید بڑا مجرم اس کو سمجھا جائے گا جس نے اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا، جھوٹی قسم اٹھائی. تو عبداللہ بن عباس کے الفاظ پھر پڑھ لیجیے. کہتے ہیں لن احلف باللہ کاذبا، البتہ یہ کہ میں قسم اٹھاؤں اللہ کی کاذبا، جھوٹ بولتے ہوئے، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے، ان احلف بغیرہ صادقا، کہ میں غیر اللہ کی قسم اٹھاؤں سچ بولتے ہوئے. اس کو روایت کیا امام ابن ابی شیبہ نے 12414 12414